اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین، پہلے یا کی شان دیکھیے اور پھر سین کے معنی سمجھیے۔ حرف یا ایک لامحدود نقطہ ہے، تمام زندگی کا جوہر، یہ تمام بنیادوں کی بنیاد ہے۔ ہر چیز اس سے آتی ہے اور اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ تخیل سے پرے ایک پوشیدہ نقطہ، بے شکل تمام سوچوں کا ماخذ، تمام خیالات سے پرے، وقت اور جگہ سے ماورا۔ یہ کائنات کا وہ راز ہے، وہ پوشیدہ اصول ہے جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنا کہ پروردگار چاہے۔ یہ زندگی کے جوہر کی وہ الہی چمک ہے جو روح کی شکل میں ہر ایک وجود میں ہے۔ اسے پکڑا نہیں جا سکتا، لیکن یہ آپ کے جسم کے ہر خلیے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وجود ہے۔ اس کی کوئی کمیت یا کثافت وقت یا جگہ نہیں ہے۔ اس میں مادی دنیا کے معاملات پر حکمرانی اور رہنمائی کرنے کے لیے روح کی طاقت ہے، اور یہ طاقت وحی کے پیغام کی شکل میں دی گئی سین کو۔ حرف یہ وہ نقطہ ہے جو خالق کی نمائندگی کرتا ہے، وہ واحد نقطہ جہاں سے تمام تخلیق ابھرتی ہے اور کثرت کے اندر وحدت کی نمائندگی ہوتی ہے، جو تمام بنیادوں کی بنیاد ہے۔ چھپی ہوئی الہی قوت جو زندگی اور روح کی شکل میں ہر چیز کے ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور چونکہ خدا حروف کو تخلیق کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور بنیاد کیا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اور بنیاد ہے یہ کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ رحمتیں، یہ درود ازل سے جاری ہے۔ تو یہ یعنی اے وہ روشنی کے نور کے الہی نقطے، خدا کی ہماگیریت کی نشاندہی کرنے والے، یہ یعنی اے سین، سین یعنی انسان، وہ انسان جنہیں چنا گیا۔ سین وہ جو حمایت، تحفظ اور یادداشت کی علامت ہے، جھکنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، حمایت کرنے والا اور ہدایت کو برقرار رکھنے والا انسان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے سوچیں، اور جو آپ کو عطا ہوا اس روحانی بیداری میں سب کو شامل کریں کہ اے اوڑے ہوئے لپیٹے ہوئے، اے اپنی تنہائی میں اپنے آپ میں لپیٹے ہوئے، وہ علم، وہ مشاہدہ جو آپ کو غار ہرا میں ملا، اب اسے انفولڈ کر دیجئے، کھول دیجئے، ظاہر کر دیجئے۔ اور الہیات کا یہ اصول ہے کہ حکمت صرف ایک برتن میں نہیں، صرف ایک شخص کے لیے نہیں، بلکہ تمام مخلوقات میں تقسیم ہے۔ سین مفہوم ہے کہ خالق کو جاننے کے لیے ہمیں اپنی محدود ذات سے باہر نکلنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے ضروری باطن سے رابطہ کر سکیں۔ ہمیں بھرنے کے لیے خود کو خالی کرنا ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، کہ اپنی جسمانی اور ذہنی حالت سے نکل آؤ اور الہی شعور میں داخل ہو کر باقی لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اور حکمت سے بھرے اس قرآن کی قسم ہے جس کا آپ پر انکشاف ہوا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تمہیں ٹھیک طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک تو ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، یعنی ان کی زندگی بھی دنیاوی زندگی ہی تھی جس میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں تھے، وہ عام لوگوں کی طرح ہی دنیا میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق رہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلے پیغمبروں جیسے معجزے نہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، تو مریم کا بیٹا مسیح تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے، اس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ بھی انسانوں سے ہی گزارا کرتے تھے، انہیں بھی بھوک لگتی تھی۔ اور جہاں تک ان کے ہاتھ سے سرزد ہونے والے معجزوں کا تعلق ہے تو یہ میرے حکم سے تھا، میری دی ہوئی طاقت سے تھا، ان میں خود سے کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں
نہیں تھی جو انہوں نے کسی چلے کاٹ کر حاصل کر لی۔ تو جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میرا احسان یاد کر جو تجھ پر اور تیری ماں پر ہوا ہے، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے بات کرتا تھا گود میں اور ادھیڑ عمر میں، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، تب وہ میرے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا تھا، اور مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، اور جب مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا۔ اور کافر کہتے ہیں اس کے رب سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو محض ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا آیا ہے۔ تو بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور ہمارا حکم ہمارے بندوں کے حق میں جو رسول ہیں پہلے سے ہو چکا ہے، بے شک وہی مدد دیے جائیں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اس جامع علم کے ساتھ جو آپ پر اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو عزیز اور رحیم ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو وہ غافل ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں، یعنی آخری نبی آخری زمانے کے آغاز میں بھیج دیے گئے، اور قیامت آنے سے پہلے آخری انسان تک جو الہی ہدایات تھی وہ پہنچا دی گئیں کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا، اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ یعنی آسمانی کتابیں تمام نازل ہو چکی، بہت سی قومیں گزر چکی، قرآن مکمل ہو گیا، کائنات کی کہانی اب آخری مراحل میں ہے، تو کوئی جماعت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم اپنے رسول لگاتار بھیجتے رہے، جب کوئی رسول اپنی قوم کے پاس آیا وہ اسے جھٹلاتی ہی رہی، پھر ہم بھی ایک کے بعد دوسری کو ہلاک کرتے گئے، اور ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پر پھٹکار ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ بھیجے گئے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو وہ غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اس ارشاد میں غور ہی نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں سمجھا سکے۔ ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سا فرمان؟ کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے، لیکن ہماری بات پوری ہو کر رہی کہ ہم جنوں اور آدمیوں سے جہنم بھر کر رہیں گے۔ سننے میں پڑھنے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے، تو کیا اللہ نہیں چاہتا کہ کافر نافرمان لوگ ہدایت پر نہ آئیں؟ تو اس سے مراد کیا ہوئی؟ مراد یہ ہوئی کہ اگر اللہ چاہے تو زبردستی سب کو ایمان والا بنا دے، ان کی ان کا اختیار ختم کر کے ان کو ویسی ہی کوئی مخلوق بنا دے جس کے پاس اپنی مرضی کا شعور نہ ہو۔ لیکن اللہ نے انسان کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، بلکہ انسان کو اختیار دیا کہ چاہے برائی کرے یا اچھائی، نتیجہ پا لے گا۔ اور جو برائی کے پیچھے لگا تو جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا، میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو بے شک ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، بس وہ ٹھوریوں تک ہیں، سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں ان کی ٹھوریوں تک توق ڈال رکھے ہیں۔ یہ توق، یہ انا سے اٹھے ہوئے مغرور سر اپنی حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے، اور ان کی طرح نہ ہوں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ
دیکھ نہیں سکتے کہ وہ نہ اپنے مستقبل کو یعنی آخرت کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ماضی سے ایام اللہ سے سبق لے سکتے ہیں، اور اس طرح ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے۔ یہ ایک روحانی جمود کی تشبیہ ہے کہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکیں۔ وہ اب نہیں دیکھ سکتے، ان کی باطنی آنکھیں اندھی ہو چکی، اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا آپ ان کو تنبیہ کریں یا نہ کریں، یہ سب ان کے لیے ایک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے، انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ وہی پردہ ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی گئی ہے، جنہوں نے نہ ماضی سے سبق سیکھا کہ کہہ دو کہ ملک میں سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی امتیں ہلاک کر دیں؟ ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن صرف ماضی یا مستقبل کا آئینہ نہیں دکھاتا بلکہ حال کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ صرف بنی اسرائیل یا سابقہ مسلم اقوام کی طرف نہیں بلکہ موجودہ مسلمان کی جانب بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اعمال مومنوں والے نہیں، مسلمان والے نہیں، کلمہ والے نہیں، جن میں رحم نہیں، جن میں صداقت نہیں، جن میں امانت نہیں، تجارت کریں تو مال میں ملاوٹ کریں، ذاتی فائدوں کو ترجیح دیں، مخلوق خدا پر ظلم کریں اور یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے اس پر یقین لائے، تو اپنی جانب سے اللہ اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا آپ ان کو تنبیہ کریں یا نہ کریں، یہ سب ان کے لیے ایک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، بس خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کو یاد رکھتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے کہ بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم تعجب کرتے رہ جاؤ۔ ہوا نہ تعجب ابھی حالیہ جو سیلاب آئے، ہوا تعجب ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، کیوں؟ یہ بے برکتی ہو گئی۔ تو جو غور کرتے ہیں اور رحمان سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدلتے ہیں، اپنے شب و روز کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو بس ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو بخشش اور بہترین اجر کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ بے شک ہم ہی ہیں، ہاں صرف ہم، جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جسے تو چاہے، لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور کسی کے بھی بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے جو نہیں سوچتے، جو غور نہیں کرتے، جو غافل ہیں۔ انہیں اللہ کا قانون ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ مردہ وہ ہے جسے ہدایت نصیب نہ ہو، اور زندہ وہ ہے جس نے ہدایت کو قبول کیا۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا ہے۔ تو جو جیسا بھی عمل کرتا ہے، خواہ اچھا یا برا، تو ہم ان کے اعمال لکھتے ہیں۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح لوح محفوظ
المحفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو جو اعمال انہوں نے پیش کیا، ہم ہر چیز اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں، جو انسان کے دماغ اور روح کی یادداشت کا نام ہے، اس میں درج کرتے ہیں۔ یہ سب ایک واضح ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ وہی ریکارڈ ہے جو آپ کے ہاتھوں سے بولے گا، آپ کے پیروں سے بولے گا، آپ کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے آپ کے ایک ایک عمل کی، اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کر۔ جبکہ ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی، پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بڑی ہی غور طلب آیات ہیں، بڑا لطیف، بڑا باریک بینی سے سمجھنے والی تمثیل ہے کہ ان کو اس بستی کے لوگوں کی مثال دیجیے جس میں رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے اور انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، اس پر ہم نے تیسرے کو بھیجا اور اس کو تقویت بخشی، اور ان رسولوں نے کہا کہ ہم تم پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس اشارے کو سمجھیے کہ ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو کہ ایک بستی کے رہنے والوں نے جب ان کے پاس پیغام پہنچانے والے آئے تو دونوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے 1/3 سے دونوں کو مضبوط کر دیا، یعنی ہم نے تجھ پر سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو 3 عظیم توحید پرست مذاہب کی تشبیہ، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 2 پہلے رسول جنہیں ایک ساتھ ایک ہی تعلیم اور ایک ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، جس کا مطلب ہے کہ دونوں کی تعلیمات ایک ہی صحیفے میں لنگر انداز تھیں اور ہیں، عہد نامہ قدیم اور بائبل۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اثر اخلاقی رویے کو ڈھالنے کے لیے ناکافی ثابت ہوا تو متعلقہ لوگوں میں سے خدا نے اپنے آخری پیغام کے ذریعے انہیں مضبوط کیا۔ اس عہد کے اس آخری زمانے کے تیسرے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس بستی، دنیا کی بستی کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم بس جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ تجھ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا ہے، اور تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو رسول یہی جواب دیتے رہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمے کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے۔ تو نافرمان لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہارے اس پیغام کی وجہ سے کہیں ہمارے دیوی دیوتا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ عزا جو ہمیں صحت دیتی ہے، جو ہماری خوشحالی کی ضامن ہے، لات جو ہمارے قبیلوں اور ترقی کا ضامن ہے، اور حبل ہماری تجارت کا رکھوالا، قسمت بنانے والا، خداؤں کا اس طرح کھلم کھلا انکار کہیں ہمیں مصیبت میں نہ ڈال دے۔ تو اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست، تو رسولوں نے کہا کہ تمہاری رحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ بھلا کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا بھی ہے؟ صحت دیتے، ترقی دیتے، کائنات کا نظام چلاتے، اور تیسرے منات کسی گھٹیا بت کو کائنات کے نظام کو چلاتے ہوئے تم لوگ تو خود ہی منحوس ہو، جاہل ہو، اور یہ لات، عزا، منات یہ تو صرف نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، جن پر خدا نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ تو انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ سورہ یاسین کی آیت 1 سے 19 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس سے آگے آیات کا ترجمہ و تفسیر جلد ہی حصہ 2 کی شکل میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ سب کا بھلا کرے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔